السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تربیت ان 21st سینچری میں جو سب سے پہلا ایلیمنٹ اور عنصر ہم نے بات کی تھی، شروع کیا تھا، وہ ہے لتسکنوا الیہا۔ لتسکنوا الیہا یعنی سکون۔ شادی کا مقصد سکون حاصل کرنا ہے تاکہ انسان اپنے انسانی کمال تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اب لتسکنوا الیہا میں جو سب سے پہلا ٹاپک کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، آرامش اور سکون۔ پھر اس آرامش اور سکون کو ہم نے پھر دوبارہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، اور اس کا سب سے پہلا حصہ کیا تھا؟ آرامش دیداری، یعنی جب زوج اور زوجہ ایک دوسرے کو نگاہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس دیدار سے، اس دیکھنے سے سکون حاصل ہونا چاہیے۔ اینڈ لاسٹ سیشن میں جو بات کی تھی وہ یہ کہ جو گولڈن سیکنڈز ہیں، جو سب سے پہلے سیکنڈز ہیں ملاقات کے، وہ زوج اور زوجہ کو غنیمت جاننے چاہیے۔ اس کے بعد آج جو ہم نے جو لحاظ شروع کیا تھا وہ کپڑوں کے حوالے سے تھا، جو آرامش دیداری کا دوسرا حصہ تھا۔ پہلا حصہ کیا تھا؟ فرسٹ 7 سیکنڈز۔ اب دوسرا حصہ ظاہری کپڑوں کی طرف متوجہ ہونا، توجہ اور اٹینشن دکھانا، دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کا۔ اب وائف کے بارے میں تو ہم نے بات کی تھی، اب آئیں ہسبینڈس کے بارے میں کہ ہسبینڈز یہاں پر دیکھیں، نارملی ہوتا یہ کہ اب مثلا میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ جب ہسبینڈ آفس سے آتا ہے، گھر آتا ہے، کچھ گھنٹوں بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی نے ماسیوں کی طرح، ایک میڈ اور نوکرانی کی طرح اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب آئیں ہسبینڈس کے حوالے سے، خود ہسبینڈز یہاں پر کیا مسٹیک کرتے ہیں۔ اب جس طرح ایک شوہر کو، ایک ہسبینڈ کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس کی وائف اچھے کپڑے پہنے، جو کپڑے وہ فنکشنز میں پہنتی ہے، بڑے بڑے پروگرامز کے اندر پہنتی ہیں، وہی کپڑے، وہی میک اپ وہ ہسبینڈ اس کے سامنے بھی کرے گھر کے اندر۔ یہی ایکسپیکٹیشن وائف کی بھی ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ سے، کہ وہ گھر میں اچھے کپڑے پہن کے رکھے اور اس کا حلیہ اچھا ہو، اینڈ اس کا جو چہرہ ہے، قیافہ ہے، وہ سب کچھ بن ٹھن کے، سب کچھ بہترین، باربر شاپ جائے آئے اور بہترین، ہمیشہ اس کے کیا نام ہے، کپڑے اچھے ہوں۔ اب یہاں پر نارملی کیا ہوتا ہے، آج کل کے جو ماحول ہے، بزی لائف ہے، ٹیکنالوجی ہے، صبح مثلا کسی کے پاس جاب نہیں ہے تو وہ صبح جاب ڈھونڈنے جا رہا ہے، شام کو آ رہا ہے، سی ویز دے کر آ رہا ہے، اینڈ تھکا کر اب وہ اس کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ یار اب میں کیا اس ٹائرسم لائف کے بعد اور دن کے بعد جو میں نے گزارا ہے، اب میں اپنی وائف کے لیے جو ہے وہ محنت کروں اور فار ایگزامپل اچھے کپڑے اور استری کر کے میں پہن کے رکھوں۔ حوصلہ نہیں ہوتا آج کی ٹیکنالوجیکل لائف میں اور بزی لائف میں، خاص طور پر یہ جو کورونا کا جو ایرا شروع ہوا ہے، اس کے بعد تو اور پھر حوصلہ انسان کا کم ہو جاتا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ ہسبینڈز جب رات کو آفس کے بعد کھانا کھاتے ہیں، گھر پہ کھانا کھانے کے بعد آپ دیکھیں کس طرح عجیب و غریب کپڑے پہنتے ہیں۔ اب وہ جو مثلاً، اب ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں نارملی پبلک میں نہیں کہی جاتی، لیکن میرے خیال میں ان ایشوز کی طرف ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے۔ کیوں ہائی لائٹ کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ خود معصومین علیہ السلام نے انہی ایشوز کو ہائی لائٹ کیا۔ اب میں آپ کے سامنے روایت اور حدیث بھی لے کر آؤں گا کہ یہاں پر ایک بہت ہی انٹرسٹنگ حدیث معصوم علیہ السلام کی، امام باقر علیہ السلام کی طرف سے، انہی کپڑے پہننے کے حوالے سے ہسبینڈس کے سے مربوط۔ اب جو ہسبینڈ سے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں گھر کے اندر، وہ ایک لیبر کی طرح گھر میں ہوتا ہے، ایک کنسٹرکشن ورکر کی طرح جو ہے اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، نہ استری شدہ کپڑے ہوتے ہیں۔ اگر کپڑے پہنے بھی ہوتے ہیں تو اس نے مثلا کوئی پھٹا بنیان پہنا ہوتا ہے، صحیح، تو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ اب یہاں پر آپ مجھے کہیں کہ روایت کیا ہے امام باقر علیہ السلام کی، اب میں آپ کے سامنے اسی روایت کو میں لے کے آتا ہوں کہ یہاں پر
امام کے ایک صحابی جن کا نام ہے مالک ابن اعین، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں امام باقر علیہ السلام کے گھر میں گیا ان سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن میں نے دیکھا کہ امام اپنے اس میٹنگ روم میں نہیں ہے. مثلا جہاں پر امام نے ایک روم مشخص کیا ہوا ہے مہمانوں سے ملنے کے لیے، اپنے اصحاب سے ملنے کے لیے، گیسٹ روم جس کو آج کہتے ہیں، وہاں پر امام موجود نہیں تھے. تو مالک نے کہا کہ میں نے صدا دی، یبن رسول اللہ، آپ کہاں پر تشریف فرما ہیں؟ تو امام نے آواز دی مالک کو، جواب میں امام نے فرمایا کہ اے مالک، میں اس کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں. اب جب مالک گیا اس کمرے میں اور امام کو دیکھا تو مالک سے ہنسی نکل گئی، مسکرانے لگا، امام کو دیکھ کر ہنسنے لگا، امام کے ایک خاص حلیے کو دیکھ کر. کیا دیکھا مالک نے دیکھا کہ امام نے سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ریڈ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. اوکے، اور اس صورتحال میں مالک جو ہیں وہ امام کو دیکھ کر ہنس رہے ہیں. تو یہاں پر امام علیہ السلام نے کہا کہ اے مالک، میں خود اس رنگ کے لباس کو پسند نہیں کرتا. اگر تم مجھ سے پوچھو تو میں پرسنلی اس رنگ کے لباس کو پسند نہیں کرتا. بس کیوں امام نے یہ کپڑے پہنے؟ امام نے فرمایا چونکہ میری وائف کو، میری بیوی کو یہ کپڑے پسند ہیں، اس کلر کے کپڑے پسند ہیں، تو میں نے اس کی خاطر، اس کی خوشی کی خاطر میں نے یہ کپڑے پہنے ہیں. اب آپ دیکھیں، امام باقر علیہ السلام انسان کامل، ٹھیک ہے، لیکن اس قدر رعایت کر رہے ہیں ہسبینڈ وائف کی ریلیشن شپس، آپس کے ارتباط کے بارے میں، کمیونیکیشن اور کنیکشن کے بارے میں. بس اگر امام جو کہ اتنے مصروف ہیں، ظاہر سی بات ہے امام معصوم سب سے مصروف اور بزیسٹ ہستی ہے اس پورے عالم کائنات میں، ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے جو مأموریتیں خداوند متعال نے امام کو دی ہیں، اس کے ظاہر سی بات ہے امام امامت کے لیے ہے. تو امام ایک بہت ہی بزی انسان ہے، بزی ہستی ہیں. لیکن ان سب مصروفیات کے بعد آپ دیکھیں امام اپنی نجی اینڈ پرائیویٹ زندگی میں بھی آپ دیکھیں کس قدر حقوق زن اور عورت کے حقوق اور اس کے لائکس اور ڈس لائکس کو جو ہے وہ اس کی پرواہ کرتے ہیں. تو بس میں آپ سے اس روایت کو دیکھ کر، اور جو قرات کی میں نے آپ کے سامنے یہ روایت، میں آپ سے تمام ہسبینڈ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی اپنا خیال رکھیں، اپنی وائف کا خیال رکھیں، اور گھر میں جب آپ آتے ہیں 9 to 5 یا 9 to 8 آفس کے بعد جب آپ آتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے. آپ کی زندگی فقط شوہر کی جو زندگی ہوتی ہے وہ فقط باہر کی لائف نہیں ہوتی ہے. ہاں، شوہر جاتا ہے باہر حلال روزی کمانے جاتا ہے، جو کہ خود ایک عبادت ہے، جو خود ایک ثواب ہے. اب گھر میں جب آئے تو گھر میں آنے کے بعد بھی وہ شوہر بلاخر وہ ایک اور لائف تھی، یہ ایک اور حصہ ہے لائف کا. اس لائف کو بھی، گھر کی فیملی لائف کو بھی شوہر اگر چاہے تو اس کو عبادت بنا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے خدا کے قریب ہو سکتا ہے. انسان کامل انسانی اور الہی صفات اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے. تو بس کوشش کرنی چاہیے شوہر اور ہسبینڈز کو کہ وہ کپڑوں کے حوالے سے خاص طور پر اہتمام کریں. اب ایک مس کانسیپشن جو ہسبینڈز اینڈ وائفز دونوں کے ذہن کے اندر پایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ہمیشہ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، خصوصاً اگر جوائنٹ فیملی ہے. جوائنٹ فیملی اب اچھی ہے یا بری ہے، فی الحال میں اس کے بارے میں کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن ایک بہت بڑی مشکل جو کہ جوائنٹ فیملی میں پیش آتی ہے، چونکہ تربیت یافتہ کوئی بھی نہیں ہوتا انفارچونیٹلی، متاسفانہ. تو نتیجے میں ہوتا یہ کہ مثلا اگر بیوی کو کوئی اقدام کرنا ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے اس ہسبینڈ سے ریلیٹڈ، اپنے بچوں سے ریلیٹڈ، جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے ہوئے، تو یہاں پر اس کو جو رکاوٹ پیش آتی ہے، یا تو وہ سسر کی طرف سے رکاوٹ پیش آئے گی یا ساس کی طرف سے. اگر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ پریکٹیکل مثالیں ہیں جو
ایک ڈیزیز کی طرح، ایک مرض کی طرح جو ہے یہ ایک پرابلم پائی جاتی ہے. وہ کیا؟ اب مثال کے طور پر اگر ایک وائف نے اپنے آپ کو ریڈی کیا ہوا ہے اپنے ہسبینڈ کے لیے اور اس نے اچھے کپڑے پہنے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پتہ ہے ہسبینڈ آنے والا ہے 8 o'clock اینڈ رات کو 8 بجے، اور اس نے مثلا 7 بجے اپنا آپ کو ریڈی کیا ہوا ہے، میک اپ کیا ہوا ہے. اب یہاں پر جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ ہے ساس آتی ہے بیچ میں، اور وہ اس طرح نظریں دکھائے گی اپنی بہو کو، اور یہ اپنی آنکھوں کے ذریعے جو ہے وہ نگاہوں کے ذریعے اپنی بہو کو پیغام دیتی ہے کہ خبردار اس طرح کے کپڑے جو ہے وہ تم پہننا، اگر میک اپ کرنا ہے تو باہر کرو، یہاں نہیں کرو. اور اس طرح کے بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں. اب وہ ساس بھی تربیت یافتہ نہیں ہے، اینڈ سسر بھی ماشاءاللہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے ہیں، اور دیگر افراد بھی خاندان کے جو جوائنٹ فیملی کے اندر ہیں وہ تربیت یافتہ نہیں ہوتے. ان دی اینڈ اب وہ جو بیچاری بہو نے 7 بجے اپنے آپ کو ریڈی کر کے رکھا ہوتا، مثال کے طور پر، اب وہ جاتی ہے دوبارہ کمرے میں اپنا سارا میک اپ اتار کے، اب وہ شوہر آتا ہے تھکا، اینڈ بجائے اس کے کوئی خوشحالی کا ماحول ہو، ایک غمگین ماحول گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، وجود میں آتا ہے. بس بات کیا ہوئی؟ بات یہ ہوئی کہ کپڑوں کے حوالے سے اگر یہ معاملہ حل ہو جائے، اگر ہسبینڈس نے کپڑوں کی طرف درست توجہ کی، اچھے کپڑے پہننا شروع کیے، استری شدہ کپڑے پہننا شروع کیے گھر کے اندر، میں گھر کی بات کر رہا ہوں، اور اگر وائف نے بھی متقابلاً اپوزٹ وائف نے بھی اچھے کپڑے پہننا شروع کیے، تو یہاں پر دیدار جب ایک دوسرے کا کریں گے تو یہاں پر سکون اور آرامش نصیب ہوگی دونوں کو، اور گھر کا ماحول ایک جنتی ماحول بننے کی طرف جائے گا. اور قرآن نے جو سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں کہا ہے کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، شادی کا مقصد سکون حاصل کرنا، اب آہستہ آہستہ سکون آنا شروع ہو جائے گا. بس آرامش اور سکون کا پہلا ایلیمنٹ کیا ہے؟ دیداری سکون. اب بعد میں انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اس کے اگلے ہفتے انشاءاللہ کیا بات کریں گے؟ آرامش کلامی اور آرامش رفتاری، رویے میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا بیہیویئر کریں، ایسا رویہ اپنائیں، ایسا اخلاق اپنائیں کہ جس کے ذریعے سکون حاصل ہو. ایک دوسرے سے ایسی بات چیت کریں، بات کرنے کا ایسا ڈھنگ ہو آپس میں، ایٹیکیٹس ہوں، مورلز ہوں، ایتھکس ہوں، جس کے نتیجے میں سکون حاصل ہو. انشاءاللہ اب اگلے ہفتے ایک اور کچھ بات کرنی ہے مجھے اسی حوالے سے کہ جو کچھ ایسی خصوصیات ہیں، ایک خصوصیت ہے مرد کی اور ایک خاص خصوصیت ہے عورت کی، کہ نارملی ہسبینڈز اینڈ وائفز اس خصوصیت کو نظر انداز کرتے ہیں. اب وہ خصوصیت کیا ہے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے میں پیش کروں گا اگر خدا نے عمر دی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.